اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یصلی علیکم وملائکتہ، یہاں صرف ترتیب بدل گئی ہے. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما، اور سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا. اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، روح ہو کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو. آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً. اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ 2 جز تھے. ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے یہاں اوڑھنی کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار. اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے. اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے. باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمرہن، خمر. ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن،
یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونڈیاں باندیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا۔ ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے۔ فلا یوزین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کہ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر، ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ تہمت لگا دی۔ لنغرینک، اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ لنغرینک بہم، ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں۔ ملعونین، ان پر پھٹکار ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے، لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ ان قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت۔